میری شادی نہایت امیر اور ہینڈسم شہزادے سے ہوئی تھی۔ میرا شوہر بالکل بھی سپنوں کے شہزادے جیسا تھا۔ میں ردا، ایک حسین و جمیل غریب لڑکی۔ مجھے کوئی ایک بار نظر اٹھا کر دیکھ لیتا تو مڑ کر ضرور دیکھتا۔ میری امی نے ہمیشہ یہی کہا تھا، میں کوئی شہزادہ ہی بیائے گا۔ ان کی بات سن کر میں ہنس کر کہتی، امی، ان ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں، ان کچے خستہ حال مکانوں میں لڑکیوں کو بیانے شہزادے نہیں بلکہ پکی عمر کے مرد آتے ہیں، جو اپنی زندگی کو رنگین بنانے کے لیے عورت کے خوابوں کے سارے رنگ چرا لیتے ہیں۔ ساری حقیقت جاننے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں کوئی امید تو تھی۔ تبھی تو چپکے چپکے کسی راجکمار کے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی، کوئی رشتے والی کریمن بوا نے جانے کہاں سے شہزادہ پکڑ لائی۔ رشتہ لایا گیا، یہ بات پکی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ میرا شوہر حسین بھی تھا اور امیر بھی۔ انہی دو چیزوں کی میں نے خواہش کی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے مرد میں ایک تیسری چیز بھی ہونی چاہیے، اعتبار۔ لیکن جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خوبصورتی کی مورت دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں نے ہمیشہ اپنے حسن پر بہت مان کیا تھا۔ گھر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ حسن میرا امتحان بن جائے گا۔ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ پورے کمرے کے چکر کاٹتا رہا۔ اس کی وجہ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ پھر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ردا، تم تو بہت حسین ہو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں مکمل طور پر خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس کی اگلی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ بولا، تم جانتی ہو مجھے حسین چہروں سے بہت نفرت ہے۔ چلو اٹھو، منہ دھو کر آؤ، یہ میک اپ اب اتار دو اپنے چہرے سے۔ میں باتھ روم میں جا کر بہت روئی تھی، اتنا روئی تھی کہ آنکھیں سوج گئی تھی۔ جب میں باہر آئی تو میرا شوہر میرا ہی منتظر تھا۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا، میری تھوڑی ہاتھ میں پکڑ کر چہرہ اٹھایا اور بولا، بہت رو کر آئی ہو تم؟ لگتا ہے پیچھے رہ جانے والے آشنا یاد آ رہے ہیں۔ میں گنگ رہ گئی تھی۔ میں اپنی صفائی میں کچھ نہ بولی تھی۔ پھر تو یہ معمول ہی بن گیا تھا۔ میرا شوہر سارا دن مجھ میں عیب تلاش کرتا رہتا۔ جب وہ آفس جاتا تو احمر کی خالہ زاد کزن سدرا میرے پیچھے پڑی رہتی۔ احمر نے میرے سجنے سنورنے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن مجھے سجنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی وہ میرا شوہر آفس جاتا میں خوب تیار ہوتی۔ میری ساس بھی میرے شوق پر مسکرا دیتی، لیکن سدرا مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھتی رہتی۔ میں بھی اس کو جلانے کی خاطر خوب شوخ رنگ پہن کر اس کے سامنے آتی۔ ایک دن میں معمول کے مطابق تیار ہو رہی تھی کہ احمر آفس سے جلدی لوٹ آیا۔ میرے تو ہوشان ہی خطا ہو گئے۔ مجھے یوں سجا سنورا دیکھ کر احمر تو جیسے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، کچن، باتھ روم، اسٹور روم، یہاں تک کہ چھت بھی دیکھ لی۔ پھر ہمارے بیڈ روم میں گھس کر بیڈ کے نیچے دروازوں کے پیچھے کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے تنگ آ کر پوچھ ہی لیا کہ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ چلا کر بولے، تمہارے آشنا کو۔ ان کی بات سن کر تو میں ڈھس ہی گئی تھی۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ وہ ایسی بہکی بہکی حرکتیں کیوں کرتے ہیں۔ انہیں تو شک کی بیماری تھی۔ میں نے سدرا کی جانب دیکھا تو بڑی مسکرا رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس سب کے پیچھے سدرا کا ہاتھ ہی لازمی ہے۔ میں نے رو رو کر انہیں اپنی شرافت کا یقین دلایا، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ وہ اکثر مجھے کہتے، تم اتنی حسین ہو، نہ جانے کتنوں کو پیچھے لگایا ہوا ہو۔ یعنی میرا حسن ہی میری سزا تھا۔ اگر میں ایک عام سوئی صورت کی لڑکی ہوتی تو شاید احمد مجھ پر شک نہ کرتا۔ احمد نے میرے لمبے ناخن کٹوا دیے۔ مجھے صرف دو رنگ پہننے کی اجازت تھی، سفید اور سیاہ۔ میرے بننے سنورنے سے لے کر ڈھنگ کے کپڑے پہننے اوڑھنے تک کی پابندی لگ چکی تھی۔ میں چپکے سے روتی رہتی۔ امی کا گھر، پرانا محلہ سب یاد آتا تھا، لیکن میں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ میں بھی اپنے شوہر کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا کر ہی رہوں گی۔ میں نے خود کو احمر کے رنگ میں ڈھال لیا تھا۔ ہماری شادی کے بعد اتنے عجیب واقعات ہوئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکے۔ مجھے احمر کی روٹین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ کدھر جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، دو دو دن گھر کیوں نہیں آتا اور پھر اچانک سے آ کر مجھ پر حملہ کر دیتا ہے۔ سدرا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک دن احمر کو گھر سے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ میں ان کے لیے پریشان پھر رہی تھی جب اچانک اس کا ایک دوست ہمارے گھر آیا۔ اس نے مجھے دروازے پر ہی بتا دیا تھا کہ احمر نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ میں نے اس کو گھر بلا لیا۔
सिदरा ने मुझे कहा कि मैं अहमद का पैगाम सुन लूँ, तब तक वो चाय बना देगी। मैंने दिल में शुक्र किया कि सिदरा को मुझ पर रहम तो आया। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते अहमद के दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दस्तराजी करने की कोशिश करने लगा। मैंने सिदरा को मदद के लिए आवाज़ें दी, मगर वो न आई। तभी एक मर्दाना आवाज़ आई, ईदा, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अहमद को देखकर मैं घबरा गई। उसका दोस्त तो बाहर भाग गया, लेकिन मैं अहमद के हत्थे चढ़ गई। उसने मुझे हैवानों की तरह मारना पीटना शुरू कर दिया था। तुम तुम मेरे दोस्त के साथ अपना मुँह काला कर रही थी। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? आज तो मैं तुम्हें मार कर छोड़ूंगा। अहमद ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया था। अहमद रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? बैरूनी दरवाजे से दाखिल होती मेरी सास आगे बढ़ी थी। उसने मुझे अहमद के चुंगल से बचा लिया था। सिदरा भी आंटी के साथ बाहर आई। अहमद जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अम्मी ये मुंह काला कर रही थी। मैंने झट से सारा माजरा सुना दिया। ये भी बताया कि मैं और सिदरा दोनों घर में मौजूद थी, मैं अकेली नहीं थी। सिदरा तो उछल ही पड़ी थी, तुम पागल तो नहीं हो? मैं और आंटी तो शॉपिंग पर गई थी। आंटी खामोश रही। मैंने दुहाई दी, आंटी सच बोल दें कि सिदरा आपके साथ नहीं गई थी। मगर आंटी ने चुप का रोज़ा न तोड़ा। मैं हैरान खड़ी रह गई कि उनके मकरूफ रेब वाले चेहरे देखती रही। अहमद भी मुझे जान से मार देना चाहता था, जबकि आंटी ने उसे मशवरा दिया, मारने की बजाय सिदरा को गंजा कर दो। न सर के बाल होंगे और ना ही कोई इसकी जानिब मुतवज्जो होगा। मैं चीखती रही, मगर सिदरा और आंटी ने कस के पकड़ा हुआ था, जबकि अहमद कैंची पकड़े मुझे बेदर्दी से गंजा कर रहा था। मेरे बाल काट कर मुझे लाउंज में फेंक कर अपने अपने कमरों में चल दिए। वहीं रोते सिसकते न जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे कुछ खबर न हुई। रात ढले में होश में आई। मैं लूटी पुटी सी उठकर अपने कमरे की जाने बढ़ गई, लेकिन कमरे से सिदरा और अहमद की आती आवाज़ों ने मेरे कदम थाम लिए थे। अहमद, मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि इस लड़की का एतबार न करना। वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। मुझे सिदरा की बातों से अजीब सी वहशत हुई थी। वो मेरा घर उजाड़ना चाहती थी। मैं खामोशी से वापस पलट आई। मुझे मालूम हो चुका था कि इस घर में मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं, मगर क्या ये मैं जानने से कासिर थी? मेरा शोहर, सिदरा या आंटी, इन तीनों में से मेरे दुश्मन कौन था? मैंने उनके मकरू चेहरों से नकाब हटाने का फैसला कर लिया। मैं अहमद पर कड़ी नज़र रखने लगी थी, लेकिन कोई सिरा मेरे हाथ नहीं लगता था। मैं शदीद उलझन में थी। आईना देखती तो ऐसा लगता जैसे पागल खाने से भागी हुई हूँ। सर मुंडा हुआ, चेहरे पर जख्मों के निशान। मैं सारा सारा दिन रोती और अल्लाह से दुआ मांगती। एक दिन सिदरा और आंटी दोनों शॉपिंग पर गई थी। उनके जाते ही मैंने उनके कमरों की तलाशी लेनी शुरू की, मगर दोनों के रूम्स लॉक्ड थे। मुझे शदीद मायूसी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपने कमरे में आकर हर चीज़ का मुख्तलिफ ज़ाविये से जायज़ा लेने लगी। कपड़ों की अलमारियां तक मैंने खाली कर डाली। तिजोरियों को ताले लगे हुए थे। दीवार में नस्ब फ्रेम्स को उतार कर देख रही थी, जब एक बड़े से फ्रेम के पीछे से आंटी की तस्वीर निकली। वो उनकी जवानी की तस्वीर थी। हाथ में नन्हा सा बच्चा थामे वो किसी मर्द के साथ जुड़कर खड़ी हुई थी, मगर ये मर्द तो अहमद के वालिद नहीं थे। लाउंज में आंटी की तस्वीर जिस मर्द के साथ लगी हुई थी, वो तो कोई और था। उस तस्वीर के अंदर कोई राज ज़रूर होगा। मुझे लगा मैंने वो तस्वीर नहीं कि बहुत बड़ा सुराग ढूंढ निकाला है। सब कुछ वैसा करके मैंने फ्रेम सेट किया और खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगी। अहमद हस्बे मामूल घर में दाखिल हुआ और हर चीज़ की तलाशी लेने लगा। उसने मुझसे मोबाइल तक छीन लिया था। वो मेरा खूबरू शोहर था, मगर मुझे उसकी वजाहत से नफरत हो गई थी। वो मेरे पास आकर बैठता तो मेरा सांस रुकने लगता। और ज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल था। एक शोहर जो थोड़ा शकी था, शक में बीवी पर कभी कभार हाथ भी उठा लेता था। एक माँ और उसकी बहन की बेटी जो अपने काम से काम रखती, मगर सब कुछ इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना नजर आता था। पर्दे के पीछे बहुत से राज छुपे हुए थे। यूं ही एक रात अहमद को फिर से शक का दौरा पड़ गया और उसने मुझे मार पीट कर कमरे से निकाल दिया था। मैं लाउंज में सोफे पर आकर लेट गई। आधी रात गुजरी होगी कि मैंने सिदरा को कमरे से निकलकर अहमद के कमरे की जानिब बढ़ते देखा था। उस रात मुझ पे ये इंकशाफ हुआ था कि सिदरा मेरी और अहमद की लड़ाई के बाद उसके नज़दीक होने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिदरा से खुलकर बात नहीं करता था। सिदरा के जाते ही मैं भी दरवाजे से चिपक कर खड़ी हो गई। अंदर से अहमद और सिदरा की आवाज़ें आ रही थी। अहमद, इस सिदरा को कब ठिकाने लगाओगे? तलाक दो इसको, जान छुड़ा लो इसको, पर किरदार लड़की से।
سدرا تم نہیں جانتی، میرے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں۔ میں ردا کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، وہ برکردار ہے، یہ ماننے کے لیے میرا دل نہیں مانتا۔ احمر کا جواب سن کر میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ کرو بسر زندگی اپنی ایک بے وفا لڑکی کے ساتھ، تاکہ تمہارا قصہ پھر سے دہرایا جائے، ایک نئے احمر کو جنم دیا جائے۔ سدرا کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے نفرت ہے دنیا کی ہر عورت سے، نکل جاؤ میرے کمرے سے، نہیں تو میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ احمر کی آواز میں جنونی جنون تھا۔ سدرا کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں دروازے کی اوٹ میں چھپ گئی۔ کمرے سے چیزوں کی توڑنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں نے اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا۔ احمر کی جنونی آوازیں مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مجھ سے مزید کھڑا نہیں گیا۔ میں آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کے کمرے سے بھی وہی آوازیں آ رہی تھی۔ جی جی سیٹھ صاحب، جو بویا تھا وہی کاٹ رہی ہوں، بس کاٹتے کاٹتے ہاتھ لہولہان ہو گئے ہیں اور چھلنی چھلنی، ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہے۔ احمر کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ سدرا ہی ہے جو اسے سنبھالے ہوئے ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اگر سدرا یہاں سے میرے پاس نہ ہوتی تو اب تک احمر میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہوتا۔ آنٹی کی باتیں سن کر میں شدید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ میں جلدی سے صوفے پر ڈھسی گئی۔ اگلی صبح حویلی میں عجیب و غریب سرگرمیاں ہوتی رہی تھی۔ میں ڈری ہوئی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ سارا دن حویلی میں خوفناک رہا تھا۔ شام ڈھلی تو میں تیسری منزل کی چھت پر چلی گئی۔ یہاں میں پہلے بھی آیا کرتی تھی، لیکن آج ہر چیز کا مختلف زاویے سے جائزہ لے رہی تھی۔ تبھی کسی کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ آوازیں نچلے لاؤنج سے آ رہی تھی اور احمر ہی تھا۔ چلو شکر ہے میں ادھر نہیں تھی، ورنہ آج پھر میری درگت بنتی۔ اب تو آنٹی کے چیخنے کی بھی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں جلدی سے نیچے آئی، لیکن اب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ میں روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے شدید رونا آ رہا تھا، لیکن احمر کی موجودگی میں رو نہ سکی۔ وہ مزے سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ احمر کا موبائل بجا، وہ کال پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ احمر بڑا پریشان سا باہر کی جانب بھاگا۔ میں نے کھڑکی سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی۔ سیف لاکڈ نہیں تھا۔ سب سے پہلے جس چیز پر میری نظر پڑی وہ احمر کا شناختی کارڈ تھا۔ مگر یہ کیا شناختی کارڈ؟ احمر کا تھا، شکل بھی اسی کی تھی، مگر وہاں درج نام ذیشان حبیب تھا۔ یعنی احمر نے اصلی نام بھی چھپا رکھا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی۔ احمر کا سیف پیسوں سے بھرا پڑا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی سراغ نہیں ملا۔ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ احمر، سدرا اور آنٹی فراڈ ہیں، لیکن ان کی حقیقت اب تک مجھ سے چھپی ہوئی تھی۔ ان سب کے سامنے میں لاچار مسکین ہی ردا تھی، جس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے اصلی خطرہ ہی میں ہوں۔ میں ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ رات جب شیف کھانا بنا کر چلا گیا تو میں کھانے کی نیند گولیاں ڈال دی۔ ایسا کرتے ہوئے میرے ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن میں کر گزری۔ ان تینوں نے رات کا کھانا بڑے شوق سے کھایا تھا۔ کچھ دیر بیٹھے وہ راز اور نیاز کی باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں نے آدھا گھنٹہ انتظار کیا تاکہ وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو جائیں۔ ایک ایک لمحہ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ جیسے ہی گزرا، میں سب سے پہلے سدرا کے کمرے کی جانب بڑھی۔ وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا، ایک ایک چیز الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا کرتے کرتے میرے ہاتھ زور زور سے کانپ رہے تھے۔ میں نے سدرا کی الماری کھولی، کپڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ میں نے سیف کھولا، سیف میں میری تصویریں تھیں۔ وہ تصاویر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایک تصویر میں میرے ساتھ ایک لڑکا کھڑا تھا، وہ لڑکا جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ کبھی میں اس کو آئس کریم کھلا رہی تھی، کبھی ڈنر کر رہی تھی، شاپنگ کرتے ہوئے میرے ساتھ وہ لباس بھی پسند کر رہا تھا۔ میں تو لرز کے رہ گئی تھی، یہ میں ہی تھی، مگر وہ لڑکا؟ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ آنکھوں میں ابھرنے والے آنسو پی کر میں اپنے مشن میں لگ گئی تھی۔ پھر اس لڑکے کے علاوہ بھی بہت سے لڑکوں کے ساتھ میری تصاویر سدرا کے سیف میں پڑی تھی، مگر کیوں یہ اب بھی مجھ پر افشا نہیں ہو سکا تھا۔ سدرا کے کمرے کی چیزیں سیٹ کر کے میں آنٹی کے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ آنٹی کے سیف سے بہت عجیب سی معلومات مل رہی تھی۔ ایک ڈائری تھی جس پر بچے کی لکھائی میں لکھا گیا تھا، مجھے اپنی ماں سے نفرت ہے۔ دوسرے صفحے پر لکھا گیا تھا، مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، نئے ڈیڈ بہت برے ہیں۔ آگے آگے راز کھل رہے تھے، مجھے عورتوں سے نفرت ہے، عورتیں بے وفا ہوتی ہیں، میری ماں نے میرے بابا کو چیٹ کیا ہے۔ سب کچھ صاف صاف درج تھا۔
میں ابھی ڈائری اور معلومات سمیٹ ہی رہی تھی جب اچانک سے کسی نے پیچھے سے میرا کندھا ہلایا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پیچھے دیکھ سکوں۔ میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ وہ ہاتھ آگے بڑھے اور زمین پر بکھرے ہوئے کاغذات جلدی جلدی سمیٹنے لگے۔ وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں، احمر کے تھے۔ ان کاغذات کو سیف میں رکھ دو، مجھے بازو سے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گیا۔ میری حالت بلی کے شکنجے میں پھنسے ہوئے کبوتر کی سی تھی۔ وہ میری حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ ریتا، میں بریانی شوق سے نہیں کھاتا۔ تم نے ساری نیند کی گولیاں بریانی میں ڈال دی تھی، ایک دو قیمے بھی ڈال دیتی۔ وہ کہے مار کر کہہ رہا تھا۔ میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ تم کمرے میں آؤ، میں تم سے کچھ کہوں، کچھ تمہاری سنوں، مگر تم تو آج انوکھا کام ہی کر گئی ہو۔ تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے رسی سے کرسی پر باندھ دیا تھا اور خود سونے چلا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ تم رسیاں نہیں کھول پاؤ گی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں بھاگو گی۔ میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ساری رات روتی رہی، اللہ سے مدد کی فریادیں کرتی رہی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کل کیا ہوگا۔ دعا کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ تب کھلی جب مجھ پر کسی نے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال دیا تھا۔ میرے سامنے سدرا شیرنی بنی کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے نیند کی گولیاں دینے کی؟ اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر چلاتی رہی۔ پھر جب سائڈ پر ہوئی تو آنٹی آگے بڑھی۔ جی بیٹے، کیا کیا معلومات حاصل کر لی آپ نے؟ وہ اپنے فریبی لہجے میں بولی۔ وہی جو تم سب کی حقیقت ہے، تم سب میرے دشمن ہو، دھوکے باز ہو۔ میں چیخ رہی تھی۔ آرام آرام سے، زیادہ چلاؤ نہیں، کرسی پر بندھی ہوئی بیٹھی ہو، کچھ تو ترس کھاؤ خود پر، آنٹی بولتی جا رہی تھی۔ دیکھو اس ڈائری سے تمہیں کتنا سچ معلوم ہو گیا ہوگا۔ میں تمہیں سب تفصیل سے بتاتی ہوں، غور سے سننا، لیکن پہلے اس کے ہاتھ کھولو، اسے آزاد کرو۔ انہوں نے احمر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ احمر نے میرے ہاتھوں سے رسیاں کھول دی تھی۔ آنٹی آگے چلنے لگی اور مجھے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ان کے بیڈ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ صوفے پر بیٹھ کر انہوں نے مجھے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں بھی بیٹھ گئی۔ وہ بلا تمہید شروع ہو چکی تھی۔ ریتا بیٹے، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ احمر تمہیں مارے پیٹے، مگر ایسا نہیں ہے۔ مجھے تم بہت عزیز ہو، بالکل اپنے بچوں جیسی لگتی ہو۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ احمر کو عورتوں سے نفرت اپنی ماں کی وجہ سے ہوئی ہے، یعنی میری وجہ سے۔ میں نے احمر کے باپ کو دھوکہ دیا تھا۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میری اور حبیب یعنی احمر کے باپ کی محبت کی شادی تھی۔ احمر کی پیدائش کے بعد میں نے حبیب کے دوست کے ساتھ راہ و رسم بڑھا لیے۔ میں اتنا گر گئی تھی کہ ہم روز ملنے لگے تھے۔ میں نے 6 سال حبیب کو دھوکہ دیا۔ مرد بے وفائی کو سونگھ ہی لیتا ہے۔ حبیب کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، مگر کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ 6 سال کی بے وفائی کے بعد میں تھک گئی تھی۔ میں نے احمر کی انگلی تھامی اور اسے لے کر گھر سے بھاگ کر سیدھا اس کے دوست کے گھر آ گئی۔ میں یہاں سال بھر رہی۔ پھر ایک دن خلا کے نوٹس بھجوا دیے حبیب کے پاس۔ 3 دن بعد طلاق کے کاغذات کے ساتھ ایک خط بھی آیا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ میں تمہیں کبھی طلاق نہ دیتا، مگر تم جو حرام اور گناہ زندگی گزار رہی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اب جس کے ساتھ ہو وہی شادی کر لینا۔ میں نے عدت پوری کی اور شادی کی۔ نہ جانے وہ خط کیسے احمر کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے وہ خط پڑھ لیا۔ باپ کے الفاظ اس کے ذہن میں پیوست ہو گئے۔ وہ مجھے اکثر کہتا تھا، آج گناہ کی زندگی گزار رہی ہو، آپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس کا جنون بڑھتا چلا گیا۔ وہ میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ یہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کے سوتیلے باپ یعنی سیٹھ صاحب کو لندن بھیج دیا تھا۔ احمر کا اصلی نام ذیشان حبیب تھا، مگر اس نے اپنا نام بھی بدل لیا۔ کہنے لگا، اس نام سے تو میرا باپ مجھے پکارتا ہے، آپ مت پکارو۔ آنٹی بتاتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ میرے بھی خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر میں سدرا کو یہاں سے لے آئی۔ سدرا اور احمر کی خوب دوستی ہے۔ اگر سدرا نہ ہوتی تو میں اب تک زندہ نہ ہوتی۔ اور جہاں تک تمہارا سر منڈوانے کی بات ہے، وہ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، نہیں تو احمر تمہیں جان سے مار دیتا۔ میں جانتی ہوں
اپنے احمر کو آنٹی خاموش ہوئی تو میں بولی، آڈیو میری نقلی تصاویر بنائی گئی ہیں طرح طرح کے لڑکوں کے ساتھ۔ وہ آنٹی میری بات سن کر حیران رہ گئی۔ کون سی تصاویر؟ وہ جو سدرا کے سیف میں پڑی ہیں۔ میں نے غصے سے کہا، ایسی تو کوئی تصاویر ہی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے یہ سدرا کی نئی چال ہے۔ آنٹی نے سدرا کو بلا کر پوچھا تو وہ صاف مکر گئی تھی۔ سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا دھرا سدرا کا تھا، لیکن آنٹی کی آنکھوں پر اس کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جہاں تک تمہاری بات ہے ردا، تو تمہاری شادی اس لیے احمد سے کی گئی تھی کیونکہ تم بہت معصوم اور حسین ہو۔ مجھے لگا تھا کہ احمد تمہیں پا کر خوش ہو جائے گا، مگر اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ آنٹی سب کچھ بتا کر صوفے سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ مجھے احمد پر بڑا پیار آیا تھا۔ وہ تو اس سب میں بے قصور تھا۔ اب سب کچھ ہی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ بس یہ سب میں احمد آنٹی کو دکھانا چاہتی تھی۔ سارا دن سب اپنے اپنے کمروں میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں ان میں بیٹھی رہی۔ رات سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چل دیے۔ میں صوفے پر لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آج سدرا پھر احمد کے پاس جائے گی، لیکن وہ نہیں گئی۔ یوں ہی 3 راتیں میں نے لاؤنج کے صوفے پر گزار دی۔ آخر کار چوتھی رات میں نے سدرا کو احمد کے کمرے کی جانب جاتے دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور آنٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنٹی کو میں نے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ وہ حیران سی میرے ساتھ چل پڑی۔ میں نے انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ میں انہیں اپنے بیڈ روم کے پاس لے گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سدرا آنٹی کے خلاف احمد کو کچھ بولے گی یا نہیں۔ سدرا احمد کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ احمد، میری بات کا یقین کرو، خالہ نے اپنے جیسے بد کردار کو تمہارے لیے چنا ہے تاکہ تم ساری زندگی اس کا دھیان کرتے گزار دو اور وہ اپنے شوہر کے پاس جا کر ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ وہ میری خالہ ہے، میں بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتی ہوں۔ تم اسے طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو۔ ہم دونوں مل کر خالہ سے تمہارا بدلہ لے لیں گے۔ اور وہ تصاویر جو میں تمہیں اکثر لا کر دکھاتی ہوں، کیا یہ ثبوت کم ہے؟ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈائن تو سدرا ہے۔ ہم دونوں بھی خیر پلٹ گئے۔ صبح جیسے ہی احمد آفس گئے، آنٹی نے سدرا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آنٹی سے چپک گئی تھی، خالہ خالہ کر رہی تھی۔ آنٹی نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا۔ وہ حیران تھی۔ آنٹی نے بس اتنا کہا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے سدرا کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ احمد کو بھی آنٹی نے سدرا کی اصلیت بتا دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ تصاویر نقلی ہیں، کیونکہ میں تو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کہاں اتنے مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں گھومتی پھرتی۔ احمد نے دل سے اعتراف کیا کہ انہیں میری پاک دامنی پر پورا یقین ہے۔ یہ ان کا نفسیاتی مسئلہ ہی ہے جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ ایک تو بچپن کا غم، پھر 4 سال سے سدرا جیسی دوست کا ساتھ۔ ان کے مسائل اور بڑھا گیا۔ ہم نے نفسیاتی ڈاکٹر سے ان کا علاج کروانے کا سوچا۔ اب میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ احمد نہایت اچھے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہو رہے ہیں۔ میری زندگی جنت بنتی جا رہی ہے۔ اب بھی کبھی کبھار احمد کو شک کا دورہ پڑ جاتا ہے اور پھر بعد میں مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ ان کا علاج چل رہا ہے۔ امید ہے کہ ایک نہ ایک دن بہتر ہو جائیں گے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔